نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے لیے خاص دعا۔ جمعے کے لیے بہترین دعا۔ جمعہ کے دن کرنے والی بہترین دعا کون سی ہے؟ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ دعا مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا۔ اور تھکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ کہتا ہے تو پھر تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ دعائیں جتنی بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ محترم ناظرین، تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جب ہم اللہ پاک سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے کہ ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے، یا اس کا کوئی نعم البدل بھی عطا کر دے۔ لیکن جب ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت چاہے کسی کے لیے ہو، اللہ پاک ہدایت ضرور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اولاد اور والدین کے لیے، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے، اہل محلہ، اہل علاقہ، ملک پاکستان اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کے لیے مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ محترم ناظرین، جمعرات یعنی کہ خمیس کے دن مغرب کی نماز کے بعد سے جمعہ کی برکتوں کے نزول کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے پہلے جمعہ کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن فیوز اور برکات کا نزول فرماتا ہے، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر، اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ سے اپنی حاجات و مناجات پوری کروا سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، سر اور گردن جھکا کر، آنکھوں کو نم اور بند کر کے ہم سب مل کر اللہ پاک سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے ارض و فرش کے شہنشاہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی مشیر نہیں، اے وہ اللہ جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، جو مشرق و مغرب سے پاک ہے، اے اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے بنایا نہیں اور تو نے سب کو بنایا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، تبھی تو ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین و آسمان کے تیور بدل گئے، موسم کے تیور بدل گئے۔ یا اللہ پاک ہمارے دین، دنیا، موت، قبر اور آخرت کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے، دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما دے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ کمزور بھی ہیں، ہمیں کمزور سمجھ کر معاف فرما، درگزر فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، بستروں پر ہیں، گھروں میں یا اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کسی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، ان کی غیبی مدد فرما اور ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بچے بچیاں امتحان دے رہے یا دے چکے، سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کاروباری، نوکری یا رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، سب کو حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بچے بچیاں جوان ہیں، ان کو نیک جوڑے اور نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیٹیوں اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے اولاد ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آخرت میں ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہیں اپنی غیبی خزانوں سے ان کی قرض خواہی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بے گھر ہیں یا کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان مرد اور عورتیں، جو مسلمان شوہر مسلمان بیویاں ایک دوسرے سے خفا ہیں، ناراض روٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، ان کے دلوں کو یکجا فرما دے، ان کے رشتوں کو مضبوط بنا۔ یا اللہ جو مسلمان خاندان اور قبیلے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی نفرت کو محبت میں بدل دے۔ اے میرے رب تو نے سمجھایا لیکن ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کر نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں کو بند کر لیا، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پر چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کر لیے۔ اے میرے مولا آج کتنے مرد و عورت، کتنے چھوٹے بچے بچیاں ہاتھ اٹھائے ہوئے، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے مولا ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کتنے مظلومین نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صبح کی فرض نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے: اللہم اجعلنی اوجع من توجہ الیک واقرب من تقرب الیک وافضل من سلک ورغب الیک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اسے مصائب اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور اگر تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے۔ اے میرے اللہ آج ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچے ماؤں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، وہ ٹھڈے مارتی ہے مگر بچہ کہتا ہے ماں مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب مٹی سے بنی ہوئی ماں کی اس معافی پر نرم ہو جاتی ہے اور نافرمان اولاد کو گلے لگا لیتی ہے۔ اے میرے رب جو پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا تو خود پیارا ہے، تجھے اپنے گناہگاروں سے پیار ہے، جبھی تو ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ان کی کمیوں کو چھپاتا ہے اور ان سے درگزر کرتا ہے، جبھی تو نے قرآن میں کہا اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہے مولا کہ تو نے انسان بنایا، بندر نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے پیارے رب تو نے جب ماؤں میں اتنا پیار رکھا تو تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ میرے مولا تو نے جانوروں میں بھی پیار رکھا تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان اندھیروں سے نکال، ہم تھک گئے۔ اے میرے مولا ہمارے طاقتور تھک گئے، ہمارے کمزور تھک گئے، ہمارے مالدار تھک گئے، ہمارے غریب تھک گئے۔ یا اللہ جیسے بچہ رو کے کہتا ہے اماں اب میں تھک گیا ہوں، میری بات سن لے، میری بات مان لے، تیری عزت کی قسم مولا ہم تھک گئے، میرے اللہ ہم تھک گئے ہیں۔ اے میرے مولا ہم تجھ سے لاڈ کر رہے ہیں اور تجھ سے ضد کر رہے ہیں، اگر ہم تیرے پاس نہ آئیں تو کہاں جائیں، اگر ہم تجھے نہ منائیں تو کسے منائیں، لوگ تو ہمیں دھتکار رہے ہیں، کوئی کافر کہتا ہے، کوئی گستاخ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور تجھے گواہ بناتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں لیکن گناہگار ہیں، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر ہم پشیمان ہوتے ہیں، حالانکہ ہم بیٹھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، پھر منتیں بھی کرتے ہیں۔ اے میرے مولا مان جا، تو مان جائے گا تو کام بنے گا، تیرے کرنے سے کام بنے گا۔ ہم تھک گئے ہیں مولا، جیسے بچہ چل چل کے تھک جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے ماں مجھے آغوش میں لے لے میں تھک گیا۔ اے میرے مولا ہم بھی تھک گئے، اے اللہ تو ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔
یا اللہ باطل کہتا ہے بلاؤ اپنے رب کو، کدھر ہے تمہارا اللہ؟ ہمارا رب ہے، کائنات کے چپے چپے میں اس کے جھنڈے ہیں، ہمارے دل میں اس کے جھنڈے ہیں، ہمارے خون میں ہے، ہماری بوٹیوں میں ہے، ہمارے روئے روئے میں ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہماری نس نس میں ہے، اور کائنات کی جگہ جگہ میں، پتے پتے میں میرا اللہ ہے۔ ہاں مگر میرا رب مجھ سے روٹھ گیا، یا اللہ کہاں سے لائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران، کہاں سے لائیں عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران؟ یا اللہ تیرا عمر مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیوں رو رہے؟ کہا دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرا تو عمر جواب دہ ہوگا۔ اے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں بیچ دیا؟ تو نے کن کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور جن کی حوث مٹتی ہی نہیں؟ میرے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ آج ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم تیرے نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تیرے نبی کے گھرانے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پیار کرتے ہیں، ہم تو ان کے گھر کے فقیر ہیں، ہمیں ان کے نوکروں میں جگہ دے، ہمیں تیرے حضور کے گھر کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ان کے گھرانے کے نوکر بننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، خالی جھولی ہے، پھٹی ہوئی جھولی، زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں مگر نیک نہ بن سکے۔ میرے اللہ ہمیں معاف کر، یا اللہ ہم تیری دوزخ نہیں سہ سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے، یا اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں تو بھی ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں رسوائی نہ دکھانا، ذلیل نہ کرنا۔ ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل سے غیروں کی محبت کو مٹا دے، ہم اپنے اس دل کو غیروں کی محبت سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ ہماری بے قراری میں مبتلا جتنے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سب کی بے قراری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ، آمین۔